ماہ مبارک رمضان شریف کی برکتیں حاصل کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ سن ہجری 1446 اور رمضان شریف کا آج پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن ہم سنیوں کے پیر حضرت غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ رمضان کی یکم تھی۔ یہ وہ پیر صاحب ہیں حضرت غوث پاک جن سے ان کی ماں نے فرمایا تھا جھوٹ نہیں بولنا، ڈٹ گئے، ماں کا سبق پلے باندھ لیا۔ ڈاکوؤں نے لوٹا تھا قافلہ، پوچھا تھا کیا ہے تمہارے پاس؟ بتایا میرے پاس 40 درہم ہے۔ تو اسی سچ بولنے کی وجہ سے ڈاکوؤں کو ہدایت نصیب ہوئی، توبہ نصیب ہوئی۔ وہ حضرت غوث پاک میرا جنہوں نے آتے ہی پورا ماہ رمضان شریف میں دن کو دودھ نہیں پیا۔ پہلا دن کا بچہ کتنا برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ خدا داد صلاحیتیں ہیں، کیا کہنے۔ پورا مہینہ دن کو آپ دودھ نہیں پیتے تھے، شام کو پیا کرتے تھے۔ تو حضرت غوث پاک میرا آج کے دن اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا روحانی فیض مجھے، آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے توحید۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ذات حق کے بارے میں ہمیں کیا عقائد اور نظریات رکھنے چاہیے اور کن نظریات سے ہمیں بچنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس چیز کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت غوث پاک میرا ان کے صدقے، جیسے انہوں نے آتے ہی رمضان شریف کا ادب کیا، احترام کیا کہ دن کو دودھ نہیں پیا، حالانکہ ان کے اوپر کچھ بھی فرض نہیں تھا، لیکن اللہ نے چونکہ ولایت کا تاج بخشا ہوا تھا، اتنی سمجھ بوجھ تھی پیدا ہوتے ہی کہ یہ مبارک مہینہ ہے، لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو میں نے دن کو دودھ نہیں پینا۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں دودھ ماں کا دودھ ماں کا چھوڑا ماہ رمضان میں۔ کیا شان تھی ان کی۔ توحید کا معنی ہے ایک کو ماننا۔ توحید کا مطلب ہے ایک کو ماننا، ایک سے زیادہ ماننے کا انکار کرنا۔ ہم ایک سے زیادہ نہیں مانتے، ہمارا معبود، ہمارا رب صرف ایک ہے، بس۔ ائمہ لغت نے توحید کی تعریف اس طرح کی ہے کہ توحید یہ الوحدت سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس سے مراد کسی کو ایک یکتا قرار دینا۔ لفظ توحید کی نسبت جب اللہ کی تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال اور اسماء اور احکام میں واحد اور یکتا ہے۔ ان میں اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اسماء میں، احکام میں کوئی شریک بولیے، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید کیا ہے؟
یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور جملہ اوصاف اور کمالات میں یکتا، بے نظیر اور بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجی یا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں۔ یہ توحید کا مطلب ہے۔ کچھ حضرات توحید کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہیں۔ جہلم سے ایک آواز آتی ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیغمبر اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ یہ توحید کا مطلب کہاں سے نکال لیا؟ توحید کا مطلب ہی اکیلا ہے۔ یہ وحدت سے بنے۔ وحدت کہتے ہیں اکیلے کو، بھی معبود ایک ہے، رب ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں توحید کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ بہانے سے نبیوں کی جنہوں نے توہین کرنی ہو نا، گستاخی بکنی ہو، وہ اسی طرح کی جاہلانہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ توحید کا مطلب یہ نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ توحید کا مطلب کیا ہے کہ رب کون ہے؟ ایک اللہ ہے، بس۔ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، لائق عبادت نہیں، لائق سجدہ نہیں، لائق عبادت معبود مسجود صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اچھا، یہ توحید کا ٹاپک اس لیے بھی اختیار کیا ہے، کئی لوگوں کو توحید بیان کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ حقیقت اتنی بدتمیزی کے ساتھ وہ اللہ کی توحید کا نام لیتے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے ایک جگہ میری تقریر تھی، یہ کوٹھی پر، وہاں کے امام صاحب جو ہیں وہ بھی تھے، ان کی بھی تقریر تھی۔ تو چونکہ وہ تو توحید کی رٹ لگاتے ہیں، جبکہ کتنی کیسی توحید بیان کرتے ہیں، میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ وہ ہے جو ہمارے پیشاب کو جاری کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو جب چاہے ہمارا پیشاب روک دے، جب چاہے ہمارا پیشاب چلا دے۔ کیا خیال ہے، اللہ کا یہ تعارف ہے؟ بولیں۔ میں جو کسی کے بندے بارے میں کہوں کہ بندے کے بارے میں کہ فلاں شخص تشریف لائے ہیں، یہ وہ ہیں جو ہمارے واش روم صاف کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں تیزاب ڈال دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں برش مار دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پانی بہا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جو ہمارے واش روم صاف کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن اس کا یہ تعارف تھوڑی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جاہلو، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ تعارف کچھ اور ہوتا ہے، نظام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو تعارف سمجھ رکھا ہے۔ کچھ کہتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے مچھر بنایا، چھپکلی بنائی، چونٹی بنائی، بس اس سے آگے نہیں جانا نا، بس۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کا تعارف یوں نہیں کراتے۔ اللہ کا تعارف قرآن سے سیکھو۔ قرآن نے اللہ کا تعارف کیسے کیا ہے، ابھی آیتیں بھی آئیں گی، ایک دو آیتیں مجھ سے سن لو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ تو اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے یہ شان والا رسول بھیجا، جس نے یہ عظمت والا رسول بھیجا۔ اور رسول پاک کتنی عظمت والے ہیں، جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، جس نے تکا وہ تکتا رہ گیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور دنیا حیران ہوئی، دنگ رہ گئی کہ جس رب کا بنایا محبوب اتنی شان والا ہے، تو بنانے والا رب کتنی شان والا ہوگا، اور اس رب کی کتنی عظمتیں ہوں گی، اس کی کتنی شانیں ہوں گی۔ سیم یہی پیٹرن قرآن میں ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سورہ فتح میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ،
تاکہ لوگ آپ کی سونی سونی پیاری پیاری شانیں دیکھ کر اللہ کو رب مان لیں، مصطفیٰ کو اس کا محبوب مان لیں۔ تو اللہ نے سرکار کو بھیجا، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے یہ شان والا رسول بھیجا جس کی عظمتیں دیکھ کر لوگ اللہ کو رب مان لیں۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے ذات کے وجود کی دلیل مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے راتوں رات اپنے محبوب کو معراج کرایا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی پلروں کے کھڑا کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے جنت کو بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے زمینوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا۔ اللہ وہ ہے جو جناب آدم کا رب ہے، جناب موسیٰ کا رب ہے، جناب عیسیٰ کا رب ہے۔ اللہ وہ ہے جو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ مزہ آتا ہے تعارف کراتے ہوئے بھی اور مزہ آئے گا سننے والے کو بھی۔ اور یہ کیسا تعارف تھا؟ ہاں بھی خلیل بھائی ایسا تھا کہ نہیں؟ میرے پاس تو ریکارڈ بھی موجود ہے، جس کو پروف چاہیے وہ پروف بھی دکھا دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ وہ ہے جو ہمارے پیشاب جاری کرتا ہے۔ توبہ معاذ اللہ، یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ تو توہین ہو رہی ہے۔ بھائی اس کو آپ اللہ کا نظام کہو کہ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر ایک نظام بنایا ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، اس سے ہماری زندگی کی بقا ہے، اور اسی کو پانی کو ہم خارج کرتے ہیں، اس میں بھی ہماری بقا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ پانی اندر نہ جائے تو بھی مر جائیں، اندر چلا جائے باہر نہ نکلے پھر بھی مر جائیں۔ اللہ نے پانی کے اندر بھی ہماری بقا رکھی ہے، ہماری حیات رکھی ہے۔ آپ یوں بیان کرو، وہ کہہ رہی ہیں اللہ وہ ہے، اللہ کا تعارف کر رہے ہیں۔ میری بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کئی لوگوں کو توحید بیان کرنے کی تمیز، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ توحید بیان کرنے کی تمیز ہے۔ مشرک ہمیں کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ بریلویوں کے سامنے توحید بیان کرو تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، ان کو توحید پچتی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو توحید سنی بیان کرتا ہے وہ کسی کو بیان کرنی آتی نہیں۔ ہاں جی الحمدللہ۔ اچھا معراج شریف تو سنتے رہتے ہیں نا؟ معراج میں جب حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تھے، سارے نبی جمع تھے نا، سارے نبیوں نے باری باری تقریریں کی۔ سب سے آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے تقریر فرمائی تھی، خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا خطبہ دیا تھا وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، الحمدللہ مجھے زبانی یاد ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو سرکار نے پہلے یہ فرمایا اے اللہ کے نبیوں، تم لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر اللہ کی توحید بیان کی ہے، اپنی رسالت بیان کی ہے، اللہ کی عظمتیں بیان کی ہیں، اپنی بھی عظمتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا اب میں مصطفیٰ سے اللہ کی توحید سن لو۔ تو اس سے مضبوط توحید کون سی ہو سکتی ہے جس کو حضور نے بیان کیا؟ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی توحیدی ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں نا۔ اب سرکار نے کیسے توحید بیان کی؟ الحمدللہ ہمیں گر مل گیا کہ توحید ایسے بیان کی جاتی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی زبان نبوت سے جاری ہونے والے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے میں مصطفیٰ کو سب کے لیے رحمت بنایا۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، فرمایا جس نے مجھے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنایا۔ وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر وہ قرآن اتارا جس میں کائنات کی ہر شے کا ذکر موجود ہے۔ آگے فرمایا وَشَرَحْ لِي صَدْرِي، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرا سینہ کھولا۔ وَوَضَعَ
عنی وزری، ساری تعریفوں کے لائق وہ اللہ جس نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا، ورفع لی ذکری، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میں مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آگے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے میں مصطفیٰ کو نبوت کا دروازہ کھولنے والا بھی بنایا اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والا بھی مجھے بنایا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ تو یہ انداز ہے اللہ کا تعارف توحید، یہ نہیں کہ بندہ جو حقیر چیزیں ہیں، جو کمزور چیزیں ہیں، جو بالکل ادنا چیزیں ہیں باقی مخلوق کے مقابلے میں، بندہ ان کا ذکر کرے کہ اور کہے جی اللہ نے اس کو بنایا تو یہ بنایا، نہ، یہ اللہ کا تعارف نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ یہی توحید ہم بیان کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھی؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اور اللہ کے قرآن سے، الحمدللہ۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں کیا نظریے، کیا عقیدے رکھنے چاہیے، اس کے اوپر تحریر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسی کی توفیق سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا و یگانہ ہے۔ اللہ یکتا اور یگانہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شے اس کی مثل نہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کمزور اور عاجز نہیں کر سکتی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قدیم ہے جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں۔ باقی ساری چیزوں کی ابتدا ہے لیکن اللہ کی کوئی ابتدا نہیں۔ اگر اس کی ابتدا مان لی جائے پھر وہ ہمیشہ سے تو نہ ہوا نا، اس لیے اللہ کی کوئی ابتدا، بس وہ ہے، وہ تھا بھی، وہ ہے بھی، وہ رہے گا بھی، اس کو ہمیشگی ہے، دائمی ہے، بقا ہے، اس کو سمجھ آ گئی نا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ وہ زندہ جاوید ہے جس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں، اس کی ذات کو فنا اور زوال نہیں، اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی حقیقت فکر انسانی کی رسائی سے بلند ہے، انسانی عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے، مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں، وہ ازل سے یعنی ہمیشہ سے ہے جسے کبھی موت نہیں، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ بغیر کسی حاجت کے خالق ہے، وہ بغیر کسی اللہ کو کوئی حاجت، یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے کسی غرض کی وجہ سے دنیا بنائی، ہاں اللہ نے محبوب کے پیار میں دنیا بنائی، یہ بات الگ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کو کسی کو کوئی ضرورت یا حاجت نہیں، اس نے بغیر حاجت کے وہ خالق ہے، وہ بغیر کسی محنت کے رزاق ہے، اللہ اکبر، بغیر کسی خوف و خطر کے وہ موت دینے والا ہے، وہ موت دیتا ہے تو اس کو کوئی خطرہ خوف، آپ کسی کو چونڈی مار کے دیکھو، ڈر ہوگا اگلا کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن اللہ ڈر اور خوف سے پاک ہے، سبحان اللہ، وہ بغیر کسی مشقت کے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، نہ اس کو پہلی مرتبہ کسی کو پیدا کرنے میں کوئی مشقت، نہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی مشقت۔ یہ جو لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں بس مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے تو کہانی ختم، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے،
وہ کہا کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ہڈیاں جو ہے منہ مٹی میں مل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے آدمی کا جسم، تو دوبارہ اس کو کیسے زندگی مل سکتی ہے، دوبارہ کیسے وہ زندہ ہو کر صحیح سلامت اٹھ سکتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں ان کو جواب دیا، جب تمہارا کچھ بھی نہیں تھا، جب نام بھی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا، تمہارا ذکر بھی نہیں تھا، جس کا ذکر بھی نہ ہو، نام بھی نہ ہو، نشان بھی نہ ہو، جو اس کو وجود دے سکتا ہے، تو اس وجود کو مار کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل ہی، پہلے ہی اپنی صفات کاملہ سے متصف تھا، یعنی کہ یہ نہیں کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا وہ تب خالق ہوا، نہ، وہ اللہ مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے بھی خالق تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے بولنا اور ایک ہوتا ہے بولنے کی طاقت رکھنا۔ ابھی آپ سب بولنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں؟ رکھتے ہیں، لیکن ابھی بول نہیں رہے۔ جب بولیں گے تو اس وقت آپ بول رہے ہوں گے۔ ابھی آپ میں بولنے کی قوت اور طاقت ہے، تو آپ کو بندہ بلیار کہہ سکتا ہے کہ آپ کو بولنا آتا ہے، ابھی نہیں بول رہے تو اور بات ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ آنکھیں بند کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کے اندر دیکھنے کی طاقت، پاور ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اس کا مطلب آپ دیکھنے والے بھی ہیں۔ کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی، ساری دنیا چپ ہے، لیکن آپ اس وقت بھی سننے والے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سن نہیں رہے وہ اور بات ہے، لیکن سننے والے ہیں کہ نہیں؟ سننے والے ہیں۔ جب آپ سوئے ہوتے ہیں پھر بھی آپ زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی مخلوق اگرچہ نہیں تھی، جیسے اللہ کی ذات ازلی ابدی ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی کیا ہے؟ بولیے، ہمیشہ۔ ایسے نہیں کہ جب روٹی کھانے والے آئے تو وہ تب رازق ہوا، سمجھ آئی نا؟ جب کوئی پیدا ہوا تو وہ تب خالق ہوا، نہ، اللہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے۔ اس کی یہ صفات کیا ہیں؟ ہمیشہ سے ہیں، وہ ازلی ابدی، جیسے اس کی ذات ازلی ابدی ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ازلی ابدی ہیں۔ اس نے مخلوق کے وجود سے کوئی ایسی صفت حاصل نہیں کی جو اس کو پہلے حاصل نہ تھی۔ مثلا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندہ رکھنے والا، قائم کرنے والا، وجود بخشنے والا، شکل دینے والا، مصور ہے نا، وہ شکل بنانے والا، صورت بنانے والا۔ تو مخلوق اگرچہ بعد میں بنی ہے، ایسا نہیں کہ جب اس نے کوئی شکل صورت بنائی تو وہ اب مصور ہوا، نہ، وہ مصور ہمیشہ سے ہے، وہ خالق اور رازق بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ انتہائی سادہ دلیل جو ہر ایک کی عقل پر پوری اترے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ یہ دیکھیں نا، ایک بات مشہور ہے ہمارے ہاں کہ ایک جنگل میں دو شیر، بولیے، اگر دو ہوں تو کیا ہوگا؟ اگرچہ رہتے تو ڈھیر سارے ہیں جنگل میں، لیکن ایک محاورہ ہے، وہ یوں کہہ لیں کہ ایک جگہ پر دو شیر نہیں رہ سکتے، یا ایک پنجرے میں نہیں رہ سکتے۔ ویسے جنگل میں ڈھیر ہوتے ہیں، لیکن سب کا علاقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک شیر جب دوسرے کے علاقے میں انٹری مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑنے پڑ جاتے ہیں، ہے وہ بھی شیر ہے یہ بھی شیر، ایک علاقے میں دونوں نہیں رہ سکتے۔ رب تعالیٰ قرآن میں یہ سمجھاتا ہے، اوے میرے بندو، اگر اس کائنات کو بنانے والا رب جو ایک ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا بھی شریک ہوتا، دوسرا بھی رب ہوتا، تو ایسے ان دونوں میں بھی اختلاف ہوتا۔ اس لیے کہ جو رب ہوتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی مرضی نہ چلے رب کی؟ بولے ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ رب کی مرضی نہ چلے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر رب دو ہوتے تو ایک ٹائم میں ایک کہتا کہ اس وقت کھانے والے میں بارش برسانی ہے،
دوسرا کہہ دیتا کہ نہیں اس وقت خانے وال میں بارش نہیں برسانی۔ اگر دو رب ہوتے تو دونوں کی رائے آپس میں ٹکراتی تو بات تو ایک ہی پوری ہونی تھی نا۔ اگر روکنے والا روک جاتا، بارش کو روک لیتا تو وہ رب ہوتا، جو نہ برسا سکا وہ رب ہوتا؟ بولے وہ رب ہی کیا جو اپنی مراد اپنی بات کو پورا نہ کر سکے۔ ایک کہتا کہ بارش ہونی ہے، دوسرا کہتا نہیں ہونی، تو بات تو ایک ہی پوری ہونی تھی نا۔ بارش ہوتی یا نہ ہوتی ایک ہی بات پوری ہوتی، دونوں کی بات کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ مجھے کوئی سمجھا دے۔ آج بارش ہوگی، آج بارش نہیں ہوگی، بات تو ایک ہی پوری ہونی نا۔ تو جس کی پوری ہو جاتی وہ رب ہوتا، جس کی پوری نہ ہوتی ظاہری بات ہے وہ رب نہیں ہونا تھا۔ تو یہ عقل بھی کہتی ہے کہ کائنات کا نظام جو ایک ترتیب سے چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ایک ہے، وگرنہ کائنات کا نظام کیا ہوتا؟ اونچے نیچے ہو جاتا، درم برم، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہو جاتا۔ لیکن کائنات کا نظام جو ہے درم برم نہیں ہوا، یہ ایک ترتیب سے چل رہا ہے۔ سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، غروب اپنے ٹائم پر ہوتا ہے، چاند اپنے ٹائم پر گھٹتا ہے بڑھتا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ستارے اپنی ترتیب سے چلتے ہیں، زمین اپنے حساب و کتاب سے گرمیوں میں ٹھنڈا پانی نکالتی ہے، سردیوں میں گرم پانی نکالتی ہے، موسم سرد بھی آتا ہے، گرم بھی آتا ہے، بہار بھی آتا ہے، خزاں بھی آتا ہے، پتے لگتے بھی ہیں، پتے جھڑتے بھی ہیں، بندے مرتے بھی ہیں، بندے پیدا بھی ہوتے ہیں، بندے صحت یاب بھی ہوتے ہیں، بندے بیمار بھی ہوتے ہیں۔ جو ایک نظام ترتیب سے چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کو بنانے والا رب ایک ہے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، خاتون بیٹھی ہوئی تھی، چرخہ چلا رہی تھی، اس کے پاس سے ایک فلسفی گزرا جو عقل کے پیروکار ہوتے ہیں، بس جو عقل میں آئے وہی ان کا دین ہے، اللہ کو نہیں مانتے، وہ دہریا ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک دہریا اماں کے پاس سے گزرا، وہ کہتا ہے اماں ساری زندگی چرخہ چلایا یا دین کی بھی کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا ایڈی پڑھی لکھی تے نہیں ہاں، لیکن پوچھو، کوئی پوچھنا ہے تو۔ اس نے کہا اللہ ہے؟ اماں نے کہا بالکل ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ اس نے کہا یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، میں چلاتی ہوں چلتا ہے، نہیں چلاتی ہوں تو نہیں چلتا۔ یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا، کوئی چلائے گا تو چلے گا۔ تو یہ سارے جہان کا چرخہ یہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اس کو بھی تو کوئی چلانے والا بنانے والا ہے نا۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہی ہے، واقعی بغیر چلانے والے کے نظام چلتا نہیں، واقعی کوئی چلانے والا ہے۔ لیکن اماں بتا، چلانے والا ایک ہے، دو ہے، تین ہے؟ اسکول چلاتا ہے پورا عملہ، دفتر چلاتا ہے پورا عملہ، نظام چلاتا ہے پورا عملہ، مسجد کا نظام چلاتی ہے پوری کمیٹی۔ تو اماں کائنات کو نظام چلانے والے کتنے ہیں؟ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، پانچ ہے، 10 ہے، کتنے ہیں؟ اس نے کہا پترا اس کے نظام کو چلانے والا رب ایک ہے، رب ایک ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ اس نے کہا اس کی دلیل بھی میرا چرخہ۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو میں ایک ہوں نا، اپنی مرضی سے چلاتی ہوں، اس کو آگے چلاؤں، اس کو پیچھے چلاؤں میری مرضی، آہستہ چلاؤں میری مرضی، تیز چلاؤں میری مرضی۔ لیکن جب ایک اور مائی میرے ساتھ شریک ہو جائے گی، اب کام ہوئے یا میرے مخالف طریقے پر زور لگائے گی، میں سجے گڑاں گی وہ کھبے گڑے گی، میں آگاں کھچاں گی وہ پیچھے کھچے گی، میرے ساتھ اگر مل کر زور لگائے گی تو جب دو قوتیں ایک چیز کو ایک ہی سمت چلائیں تو چیز سپیڈ سے چلے گی۔ جب چرخہ زیادہ زور لگے گا، زیادہ چکر آئے گا، سپیڈ سے چلے گا تو دھاگا بار بار ٹوٹے گا، بالآخر چرخہ ہی تباہ ہو جائے گا۔ اگر وہ ادھر کھینچے میں ادھر کھینچوں، مخالف سمت زور لگائیں گی، پھر بھی چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر کائنات کے اندر خدا دو ہوتے، ایک کہتا میں نے یوں آرڈر چلانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں یوں آرڈر چلانا ہے، اور خدا کی شان ہی نہیں کہ وہ کمپرومائز کرے،
کمپرومائز تو وہ کرے جس کو کوئی مجبوری ہو، سمجھ آ گئی نا؟ کہیے تو یار چھل جانے دے یار، کچھ تم مان لے کچھ وہ مان لیتا ہے، کیوں بھائی نظام چلانا ہے، مجبوری ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ کمپرومائز کرے یا اس کو کوئی مجبوری ہو۔ دونوں مل کر زور لگاتے، ایک ہی طریقے پر کمپرومائز کرتے، نہ جو کمپرومائز کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو علی الاطلاق قادر ہوتا ہے، جو قادر مطلق ہوتا ہے وہی خدا ہوتا ہے۔ اگر دو ہوتے آپس میں مخالف رائے ہوتی تو پھر بھی جیسے چرخہ ٹوٹتا ہے ایسے نظام کیا ہوتا، تباہ ہو جاتا۔ اب یہ باتیں رکھیں ذہن میں۔ اب قرآن کی آیت سنیں۔ اللہ تعالیٰ 17ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ فرمایا اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا بھی سچا رب ہوتا، سچا معبود ہوتا، تو نہ زمین قائم رہتی نہ آسمان قائم رہتا، دونوں لفسدتا، دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے، سارا کچھ پوری ترتیب اور نظم و ضبط سے چل رہا ہے، چلانے والا ایک ہے، اس کے نظام میں، اس کے قدرت میں، اس کے حکم میں کوئی دوسرا شامل اور شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ